چیف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ اہم مسائل پر شہر کے بات کرنی ہے اور انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ کل رات نئی کراچی میں ایونجے میں ایک پھر اندوہناک واقعہ ہوا اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کھلا فائرنگ اور لڑائی جھگڑا، اور اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اور یہ جھگڑا جو پہلے ناظم آباد سے شروع ہوا اب نئی کراچی تک پہنچا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ پارٹیاں کھلے عام اسلحہ لے کر گھوم رہی ہیں، فائرنگ کر رہی ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی سازش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ٹرن آؤٹ کم کیا جائے، اور ٹرن آؤٹ کم کر کے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹیاں عوام میں غیر مقبول ہیں، اور بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جن کے لیے اب عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، لوگ مسترد کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چونکہ ایک ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری اور لاشوں کی سیاست کے نتیجے میں لوگوں کو الیکشن کے عمل سے دور رکھ کر ہی مینیپولیشن چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں۔ عوام اس سازش کو مسترد کریں، خوف کے بت توڑیں، اور 8 فروری کو بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالیں۔ جماعت اسلامی ایک پرامن مہم چلا رہی ہے، جمہوری طریقے سے لوگوں سے رابطہ کر رہی ہے، عوام کا بہت زبردست رسپانس ہے، اور عوامی رائے کے سروے ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں مجموعی طور پر جماعت اسلامی کے حق میں ہے۔ اور میں کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ اس وقت عوامی اوپینین میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے، سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آ چکی ہے۔ یہ سائنٹیفک سروے ہیں غیر جانبدار حلقوں کے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی محنت اور عوام کا رسپانس یہ مل کر ایک بڑی تحریک بن رہا ہے۔ اور جس طرح بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، انشاءاللہ ٹرن آؤٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، کارکن محنت کریں اور عوام بھی رسپانس دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے کہیں بڑی کامیابی جماعت اسلامی حاصل کرے گی، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر سے ان بلاک بہت بڑی تعداد میں سیٹیں جیتے گی انشاءاللہ۔ شہر کے پاس بہت بڑی قوت ہے، اور وہ ووٹ کی قوت ہے۔ جو حال ہمارا گزشتہ 15 سال لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے، اور 35 سال سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ حکومت میں شامل رہے ہیں، ان 15 سالوں میں بھی 8-9 سال ایم کیو ایم مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی ہے۔ یہ ہمیشہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، الیکشن کے وقت قتل و غارت گری کرتے ہیں، لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، اور پھر مفادات کی خاطر قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور ان پارٹیوں کا عوام میں کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسرے طریقوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، اور جب ان بلاک جماعت اسلامی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں ہوں گی تو پھر جماعت اسلامی حکومت کرے گی۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام کو، کراچی کے عوام کو بالخصوص، صوبہ سندھ کے عوام کو، کہ جماعت اسلامی یہ انتخابی مہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں چلا رہی۔ جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نہیں بنے گی تو نہیں چلے گی۔ ہمارا ایجنڈا ہوگا، ہم ایجنڈے کے مطابق حکومت کریں گے، حکومت میں شامل ہوں گے، اور وہ ایجنڈا ہماری ذات کا نہیں ہوگا۔ ہمیں مراعات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ایم این اے ایم پی اے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے، ہم نے کراچی کا منشور پیش کیا ہے۔ اس منشور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کراچی ٹیکس دیتا ہے اور پورا ملک چلتا ہے، اور کراچی کے ٹیکسوں سے ساری اسکیمیں چلتی ہیں، تو جب پنجاب میں کراچی کے ٹیکسوں کے ایک معقول ترین رقم سے ہیلتھ کارڈ چل سکتا ہے، جب کے پی میں کراچی کے ٹیکسوں کی ایک معقول رقم سے ہیلتھ کارڈ اسکیم چل سکتی ہے، تو کراچی والوں بلکہ صوبہ سندھ والوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ سندھ کے عوام کو دیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح 312 ارب روپے کا جو تعلیمی بجٹ صرف صوبہ سندھ کا ہے، اس میں سے اگر گھوسٹ ملازمین، گھوسٹ اسکول
اور کرپشن کو منیمائز کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہم پوری آئی ٹی ایجوکیشن فری کر سکتے ہیں، اور ہم فری کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، تعلیمی بجٹ کو تعلیم پر لگانا ہے، ہیلتھ کارڈ کا اجرا، اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس شہر میں 4 میٹرو ٹرینز 4 مختلف کوریڈور میں، اور امیجیٹ 2-3 سال کے عرصے میں 5000 بڑی بسیں۔ اس کے ایک پیکیج کے ساتھ پورا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کراچی میں جب ہوگا تو اس کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ریزالو ہوگا۔ ہم چنگچی فری ٹرانسپورٹ اور عزت والی ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے کہ ہم K4 منصوبے کی امیجیٹ تکمیل چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ 19 سال سے یہ چاروں پارٹیاں جو حکومت میں ہیں یہ کھیل رہی ہیں کراچی کے عوام سے، اور جھوٹ بولتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے ایلوکیٹ کر دیے، لیکن جب سالانہ بجٹ ہوتا ہے تو PSDP میں پیسے نہیں رکھے جاتے۔ انشاءاللہ یہ K4 جس طرح K3 نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا، K4 بھی جماعت اسلامی مکمل کرے گی۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ایجنڈے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کے مخالفین کو مدد بھی ملتی ہے ان مافیات سے کہ جو عوام دشمن ایجنڈا رکھتے ہیں۔ مثلاً کہ الیکٹرک، ہم اس کے 20 سالہ لائسنس کو چیلنج بھی کریں گے، کینسل بھی کریں گے، ان کا فارنزک آڈٹ بھی کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا واضح ہے کہ اب اس کے الیکٹرک مافیا کو شہر پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، اس کی مونوپولی ٹوٹنی چاہیے، اور زیادہ کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ سندھ جب 71% گیس پروڈیوس کرتا ہے تو آئین کی آرٹیکل 158 کے مطابق ترجیحات میں سندھ کا حصہ ٹاپ پر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری انڈسٹری چلے، ہمارے ریزیڈنشل ایریاز چلیں۔ ہمارا ایجنڈا بالکل واضح طور پر خواتین امپاورمنٹ کا ایجنڈا ہے، ان کو ہیرسمنٹ سے نجات دلانے کا میکینزم، ورکنگ ویمن کو ملازمت کے باقاعدہ حقوق، ان کی منیمم ویج کا خیال رکھنا، اور ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ جو اس پورے چاروں پارٹیوں نے مل کر مسلط کر کے غریب لوگوں کے اوپر یہ بدسلوکی کی ہوئی ہے۔ ہم گھریلو خواتین اور گھریلو صنعتوں کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک میکینزم اور ایجنڈا رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاٹیج انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس میں ہماری ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کلین پاکستان اور گرین پاکستان، ہم کلین کراچی اور گرین کراچی، کلین سندھ اور گرین سندھ چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا پولوشن کا معاملہ ہے، انوائرمنٹل جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں حکومت کی جو ادارے ہیں ان کی ناکامی اور کرپشن ہے۔ ہم یہ ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کرنے کا پورا پلان رکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس سے ہمارے پانی کا بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ انڈسٹریل ویسٹ ری یوز ہو سکے گا 70-80% تک پہلے مرحلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولوشن بھی کم ہوگی۔ جب یہ کوریڈور لائٹ ریل سسٹم سے چلیں گے، میٹرو ٹرینز چلیں گی، تو خود بخود جو ڈیزل اور پیٹرول کے نتیجے میں فیول کنزمپشن کے نتیجے میں پولوشن ہوتی ہے وہ کم ہوگی۔ یہ جو بوٹل نیکس بنی ہوئی ہیں، ان بوٹل نیکس پہ جب ٹریفک جیم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پولوشن پھیلتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، قوم کا وقت برباد ہوتا ہے، مین آورز تباہ ہوتے ہیں، جو صلاحیت ہوتی ہے، جو آدمی کے اندر پروڈکٹیوٹی کی اور انرجی ہوتی ہے، وہ ساری ٹریفک کے ازدحام میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری قوم کی جو انرجی اور پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بھی بچائیں گے، اور جو پاکستان میں اس کے نتیجے میں پیٹرول کی امپورٹ میں جو کمی ہوگی اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے پر جو چلے گا وہ حکومت کرے گا، اور ورنہ وہ نہیں کر سکے گا۔ جماعت اسلامی بلاک ووٹ لینے جا رہی ہے، اور مجھے تو یہ قرائن بھی مل رہے ہیں کہ اب یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے جماعت اسلامی کی مقبولیت، یہ ٹریول کر رہی ہے، حیدرآباد جا رہی ہے، اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم نے جو سروے عوامی رائے کے دیکھ رہے ہیں اس میں خاص طور پر سندھ اور سندھی اور بلوچ عوام، ان میں تیزی سے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے۔ وہ صرف وڈیرا شاہی طاقت سے مسلط ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں زیادہ دیر تک وہ ذہنوں کو پابند نہیں کر سکتے۔ غلامی کے اس نظام میں وہ مزید نوجوانوں کو اپنا غلام بنا کر، ذہنی غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں، کچھ وقت اس میں لگے گا، لیکن یہ بھوتاری نظام، یہ جاگیرداری اور وڈیرا شاہی نظام بھی انشاءاللہ خود سندھ کے عوام اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ اس نے شہری
اور دیہی دونوں وڈیروں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے شہر کے اوپر قبضہ کرنے والے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جنہوں نے مہاجر سیاست اور سندھی سیاست کے شکنجے میں سندھ کے عوام کو کس کے دونوں کا نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سے تعلیم، روزگار، صحت، ٹرانسپورٹ، ان تمام مواقع کو چھینا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی ایک پاپولر جماعت کے طور پر موجود ہے۔ یہ ساری کاروائیاں جو قتل و غارت گری کی ہیں، یہ ٹرن آؤٹ کو کم کرنے اور آپس میں مل بانٹ کے کھانے کی سازش ہے۔ اور ویسے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو لوگ پیپلز پارٹی میں ایم کیو ایم سے شامل ہوئے، ان کے آپس کے جھگڑے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا مصنوعی جنگ دکھا کر بے وقوف بنانے کا ایک عمل ہے۔ بعد میں ان کو سب کو ایک ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو کراچی کے عوام 35 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج کے دور میں کراچی کا کوئی ایک نوجوان بھی ان کے چنگل میں نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی۔ ان دونوں پارٹیوں کو ان کا کوئی مقام عوام میں نہیں ہے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حوالے سے جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، کسی پارٹی نے اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا بدقسمتی سے۔ انتخابات لڑ رہے ہیں لیکن عوام کے ایشوز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو صرف آشیرواد چاہیے کہ ہمیں بس لا کر رزلٹ دے دیجئے، عوام ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں۔ اس کے لیے یہ چکر لگاتے ہیں، اس کے لیے یہ لوگوں سے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹوں کی بات ہو گئی ہے اور ہماری اتنی سیٹوں کی بات ہو گئی ہے۔ یہ بات تو جب پتہ چلے گی، جب جو ہے وہ انتخاب ہوگا اور نتیجہ آئے گا، پھر ہم پوچھیں گے کہ کتنی بات ہوئی تھی آپ کی، اور کہا کیا تھا اور سنا کیا تھا آپ نے، یہ سب بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کی، اس میں کرپشن اور لوٹ مار ہے۔ سی ایم صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے اس پوری جال سازی پر جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں کی گئی، وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ 11ویں جماعت کا جو نتیجہ یہاں پر لایا گیا ہے وہ فیک ہے، غلط ہے، تعلیمی نسل کشی ہے کراچی کے بچوں کی، اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ختم کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 75% سے زائد بچوں کو فیل کیا ہے انہوں نے، 80% کیا ہے انہوں نے کامرس اور آرٹس میں، اور انہوں نے 66% کیا ہے جو اس میں سائنس میں، میڈیکل میں اور پری انجینئرنگ میں۔ اس طرح یہ کمولیشن کریں تو آپ یہ تقریباً 75% تک بچوں کو انہوں نے فیل کر دیا ہے۔ 75% بچے فیل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے ٹیسٹ ہی نہ دے سکیں۔ پچھلی مرتبہ اگر ایم ڈی کے ٹیسٹ میں تقریباً 30,000 سے زائد بچے اپیئر ہوئے تھے، تو اس مرتبہ 3,700 ہو سکیں گے۔ آپ بتائیے، صرف 10% بچے تو اپیئر ہو سکیں گے، ان کا موقع ہی ختم کر دیا آپ نے۔ وہ بچے کہ جن کی پرسنٹیج 90، 80، اس سے زیادہ، ان کی پرسنٹیج آ رہی ہے 11ویں میں 33%، 40%، 60% سے کم ہوتے ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا۔ اب آ جائیے آپ پری انجینئرنگ میں تقریباً 10,000 سے زائد تھے بچے، اور جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا NED کا، اب وہ 13,000 بچوں نے دیا تھا، اور وہ 2,500 دے سکیں گے، 2,700 یا 2,500۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میڈیکل پہلے ہی برا حال ہے، آپ ایلیجیبلٹی ختم کر دیں گے تو بچے کتنے مایوس ہوں گے، یہ نوجوانوں کے اندر کتنی مایوسی پھیلے گی۔ وہ اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے، وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ ان اقدامات کی وجہ سے یہ جو نوجوان دشمن لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی میں جب دھرنا ہم نے دیا تو ٹھیک ہے کہ کراچی میں اگر اردو سپیکنگ زیادہ ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں سندھی لوگ بھی تھے، اس میں پختون بھی تھے، اس میں جو ہے وہ بلوچ بھی تھے، ساری بچیاں آئی ہوئی تھیں، سب بچے آئے ہوئے تھے، ان کے والدین آئے ہوئے تھے، رو رہے تھے والدین کہ ہم غریب لوگ تھے، پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ان ظالموں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی ماں باپ، بہت سی ایسی خاتون تھی کہتی ہیں میں محنت کرتی ہوں، میں مزدوری کرتی ہوں، میں ماسی کا کام کرتی ہوں، لیکن اپنی بچی کو پڑھا رہی ہوں۔ بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا بچیوں کو پڑھانے کے، تو ماسی کا کام کر کے بچی کو پڑھانے والے کے ساتھ جس نے بچی نے 80 اور 90% سے زائد جو ہے نمبر حاصل کیے تھے میٹرک میں، اس کو پیپروں میں بھی فیل کر دیا اور پرسنٹیج بھی اس کی 40s میں آ گئی۔ وہ رو رہی تھی کہ میرے لیے تو ساری دنیا ختم ہو گئی، میں کیا کروں اب؟ تو ہم نے الحمدللہ ان سب کا ہاتھ پکڑا ہے کہ نہیں، ہم آپ کو اس طرح مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے دھرنے کا اعلان کیا تھا جس پر سی ایم صاحب نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں، لیکن میں سی ایم صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں اس طرح بات کو ٹالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو رزلٹ ہے اس کو ودہیلڈ کیا جائے, سسپینڈ کیا جائے, فی الحال اس کو روک دیا جائے, بجائے اس کے کہ لوگ پریشان ہوں اور یہ بچے جو ہے وہ انتہائی اقدامات پر مجبور ہو جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ کہتے ہیں ہمارا کیریئر تباہ ہو گیا, ہم دوبارہ سے کیا پڑھنا شروع کریں, اور ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کاپیز ہیں ان کاپیز کو سیل کیا جائے. یہ قانون میں یہ بات موجود ہے کہ رزلٹ آنے کے 1 مہینے بعد یہ ڈسکارڈ کیے جا سکتے ہیں, یہ ضائع کیے جا سکتے ہیں پیپر. تو یہ بورڈ کے لوگ, اور بورڈ کے لوگ صرف بورڈ کے لوگ نہیں ہیں, ان کی سرپرستی جہاں جہاں سے ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. حکومتی سرپرستی کے بغیر بورڈ کا یہ نظام نہیں چل سکتا. تو جب بورڈ کے لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے سرپرست یہ چاہتے ہیں مہینہ گزرے اور ہم کاپیاں ضائع کر دیں, جب کورٹ میں جائیں تو کہیں گے تو ہمیں قانونی طور پر اس کا حق حاصل ہے. تو ہم نے سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس کو سیل کریں اور معطل کریں رزلٹ کو. پھر اس کا ایک میکینزم بنائے ری چیکنگ کا, تحقیقات کا, اور اگر تحقیقات لمبی ہونے کا خدشہ ہے تو ہم نے ایک پورا پیکیج بنایا ہے کہ کس طرح بچوں کو گریس مارکس دے کر آپ آگے بڑھائیں. ورنہ یہ جو 12ویں جماعت ہے اس کے لیے کیا محنت کریں گے یہ بچے, ضائع کر دو کہ تم ان سب بچوں کو, نوجوان نسل کو. تو یہ ہم جماعت اسلامی یہ نہیں ہونے دے گی. الیکشن ہے, کچھ بھی ہے, ہمارا تو یہی الیکشن ہے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ان کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہماری انتخابی مہم بھی یہی ہے اور ہماری جماعت اسلامی کی تحریک بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں ہونے دیں. اور انشاءاللہ ہم اس مافیا سے اپنے نوجوان نسل کی جان چھڑائیں گے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی حکومت میں آئے. بہت تماشا ہو گیا اور ہم حکومت میں آنے کے لیے ہی مہم چلا رہے ہیں. آئیں گے اور اپنی شرائط پر آئیں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئیں گے انشاءاللہ, تاکہ ان کے اوپر کوئی شبخون ان پر نہ مار سکے, کوئی ان کو جو ہے وہ ان کا راستہ نہ روک سکے. خود محنت نہیں کرتے تو الگ بات ہے, لیکن اپرچونٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہم انتخابات میں تو بہت کہتے ہیں, کیا کراچی کے بچوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ غریبوں کو تو آپ نے پہلے ہی فارغ کر دیا. مڈل کلاس آہستہ آہستہ برباد کر رہے ہیں آپ, ان کی دسترس سے بھی اعلیٰ تعلیم چھن رہی ہے. سرکاری اسکول تباہ حال ہیں, اس میں کوئی پڑھانا نہیں چاہتا. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس کو ہونا چاہیے. کیا صحت میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ امیروں اور غریبوں اور مڈل کلاس کے لوگوں کو یکساں اپنی صحت اور علاج کے مواقع مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. ہم ان تمام چیزوں میں لیول پلینگ فیلڈ لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ انٹرمیڈیٹ کے مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے. ہماری کمیونیکیشن سی ایم ہاؤس سے ہو رہی ہے. اگر ہمیں لگا کہ یہ ٹال مٹول ہے تو اس پر ہم پھر راست اقدام بھی کریں گے. جو ہمارا پرامن مزاحمت کا حق ہے وہ ہم کریں گے, چاہے انتخاب والے دن مجھے سی ایم ہاؤس پہ ہی بیٹھنا پڑے. ہوتا رہے گا انتخاب, پورے کارکن چلائیں گے, میں بیٹھ جاؤں گا سی ایم ہاؤس پہ, وہیں سے مہم چلے گی, وہیں سے لوگوں سے رابطہ رہے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انتخابی گہما گہمی میں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں, یہ نہیں چلے گا. اسی طرح سے یہ KIHD کا معاملہ, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز, یہ نعمت اللہ خان صاحب کا بہت بڑا تحفہ تھا. 4 سال کے لیے نعمت اللہ خان آئے تھے. آپ ویژنری لیڈرشپ دیکھیں, شہر کا باپ بن گیا تھا, سایہ بن گیا تھا وہ شخص, اس لیے کہ اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا. اور یہ جماعت اسلامی ہے. اس نے 32 کالج بنائے. نعمت اللہ خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ, ٹیم تھی ان کے پاس, انہوں نے جو کالجز سے اس کے ڈگری پروگرام میں BCS کو شامل کیا, بیچلر آف کمپیوٹر سائنس. آج سے 20-25 سال پہلے کا ویژن دیکھیں آپ. آج آپ کمپیوٹر اور اس کی اہمیت اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ڈگری پروگرام اس وقت شروع, ہزاروں بچے پڑھ گئے 500 روپے فیس میں. کیا آدمی, کیا شخص, یہ جماعت اسلامی ہے. اس ویژن کے ساتھ اختیارات اور جب وسائل حکومت کے, سندھ کے اور وفاق کے ہوں گے تو اس شہر میں, اس شہر کو کیا ہم اسی طرح رسوا ہونے دیں گے؟ پھر انہوں نے ہارٹ ڈیزیز کا جو انسٹیٹیوٹ یہ جو بنایا, یہ ہاسپٹل ہے, کتنے بڑے علاقے کو یہ ایڈریس کرتا ہے, کیٹر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا تھا. پھر اس کو سیاست بازی کے نظر کیا جانے لگا, پھر اس کی تباہی کی جانے لگی, اور 15 سال سے مسلسل سندھ حکومت کی نظریں ہیں کہ اس پر قبضہ کر لیں. اور یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کراچی سے تعلق رکھنے والے قبضہ میئر صاحب جو ہیں تو کراچی سے, لیکن مائنڈ سیٹ وڈیرا شاہی کا ہی ہے, کیونکہ پارٹی تو ظاہر خاندان اور وڈیروں کی پارٹی ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ
کیسے تبدیل ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے، جس کی آپ مطلب کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جب مفاد عامہ کے لیے کوئی چیز گورنمنٹ سیکٹر میں بنائی جاتی ہے اس کی کوئی کمرشل ویلیو نہیں ہوتی، اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے لیے. لیکن 2.5 لاکھ روپے مہینہ میں اس پورے انسٹیٹیوٹ کو ایک ایسی پارٹی کو دے رہے ہیں جس کا 11A وغیرہ میں کوئی ایک کمرے کا آفس ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ قبضہ نظام ہے، قبضہ. اور پھر اس کو مزید قبضہ کر کے لوگوں کے لیے ناممکن بنائیں گے اور خود کرپشن کریں گے اور لوٹ مار کریں گے. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. آج بھی ہمارا احتجاج ہو رہا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں، پچھلی میٹنگ میں بھی کم از کم 5 پروفیسرز نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود قبضہ میئر صاحب کراچی دشمنی کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور اس بات پر کہ جناب دوسری پرائیویٹ پارٹی کو دیں گے تو وہ نرسنگ ہاسپٹل چل جائے گا. اور بھائی تم نے سارے وسائل لوٹے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں. 15 سال سے 214 ارب روپے کا بجٹ تمہاری پارٹی کے پاس ہوتا تھا اور تم یہ کہتے ہو کہ KMC کے پاس پیسے نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ تم آکٹرائز ضلع ٹیکس میں ہمارا پورا حصہ دو، موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ دو، تم PFC ایوارڈ کرو، تم رونا روتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ ڈرامہ کر کے تم ہمارے کراچی کے اداروں کو بیچ رہے ہو. یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ پہلے مرحلے پہ کسی NGO کو دیں گے جعلی قسم کی، دوسرے مرحلے پہ پھر اس کو مزید پرائیویٹائز کریں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کام کر رہے ہیں لوگ بہت سارا، اور NGO سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں. تو اگر سارے سرکاری اداروں کو NGO کو چلانا ہے اور کرپشن آپ کو کرنی ہے تو ٹیکس عوام سے کیوں لیتے ہو پھر؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس KIHD میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونے دیں گے. اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہیرس کیا جا رہا ہے وہاں کی انتظامیہ کو. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ بلا کے دفتر میں بٹھا کر دباؤ ڈال کر. ظاہر ڈاکٹرز ہیں، وہ کوئی سپاہی تھوڑی ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی وہ کہیں گے کہ تیسی کم تیسی ہم گولی چلا دیں گے. وہ ڈاکٹرز ہیں. ان ڈاکٹرز کو جب آپ اپنے آفیسز میں بلا کر دباؤ ڈالو گے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس شہر کراچی کے ساتھ؟ تو قبضہ میئر صاحب آپ باز رہے ان حرکتوں سے. آپ کو تو انشاءاللہ جب قومی اور صوبائی میں جماعت اسلامی جیتے گی تو آپ کی قبضہ میئرشپ بھی جائے گی انشاءاللہ. کراچی کا یہ مینڈیٹ اس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کیا. ان کے ہاتھوں سے چھیننا ہے انشاءاللہ اور چھینیں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں عوام کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ میں بہت سندھ کے عوام کے لیے اور بالخصوص شہر کراچی کے عوام کے لیے ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ ادھر ادھر جانے کے، ابھی بھی دیکھیں آپ ایک آزاد امیدوار کو مزید خرید لیا اب یہیں کراچی سے ہی. تو یہ آزاد امیدوار جس نام پر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، عمران خان کے نام پر، میں PTI کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ظاہر جماعت اسلامی نے اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن ان حالات میں ان سب لوگوں کے لیے بھی اگر کوئی آگے بڑھنے کا موقع موجود ہے، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنی نسل کو بچانے کا، تو ترازو ہے. ہم لڑیں گے سب کا مقدمہ انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. جس کو لیول پلینگ فیلڈ انتخاب میں نہیں مل رہی، ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھائیں گے. اور وقت یکساں نہیں رہتا، چیزیں بدل جاتی ہیں. آج کے معتوب کل کے محبوب بن جاتے ہیں اور آج کے محبوب کل جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جب جینون طریقے سے جینون پارٹیاں جو نہ جھکنے والی اور نہ بکنے والی، ایک آدمی پہ نہ چلیں، پوری ٹیم کام کرے، جب وہ کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ دبیں گے. اور ہمارا کسی سے کوئی تصادم بھی نہیں ہے. ہم نہ کسی ادارے سے، نہ فوج سے، نہ ایجنسیوں سے لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. جماعت اسلامی ہی ورکنگ ریلیشن شپ سب سے قائم کر سکتی ہے. جماعت اسلامی ہی پارٹیوں کے درمیان اگر بہت بڑے مسئلے ہیں تو ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے. جماعت اسلامی ہی ایمانداری اور دیانتداری کو کلچر بنا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سراج الحق ایماندار ہوں لیکن پوری ٹیم بے ایمان ہو. سراج الحق کی پوری ٹیم ایماندار ہے الحمدللہ. فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایماندار اور باصلاحیت جماعت اسلامی ہے. پورے پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ لوگ ترازو کے اوپر آ جائیں. تو انشاءاللہ بہت پیش رفت ہو جائے گی. اس پورے ملک کو جمہوری نظام بھی ملے گا. وہ پارٹیاں جو خود اپنے اندر جمہوری نہیں ہیں، جو وصیت اور وراثت پہ چلتی ہیں، خاندان اور وڈیروں، جاگیرداروں اور چودھریوں پہ چلتی ہیں،
وہ پارٹیاں کیا جمہوریت لائیں گی؟ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن تک تو کراتی نہیں ہیں. تو جماعت اسلامی جمہوری جماعت بھی ہے، آنیسٹ جماعت بھی ہے، ٹیم ورک بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، اور جہاں جہاں موقع ملا ہے وہاں صلاحیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے. جب کوئی حکومت اور اختیار نہیں ہے تب بھی خدمت کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے ناز آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک سینٹر کا افتتاح کیا ہے. 5 گنا کم قیمت میں، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ 20% قیمت میں ایم آر آئی، سی ٹی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، کلر ڈوپلر اور اسی طرح میموگرافی، یہ سب ہوگا. مڈل کلاس اور غریبوں کے لیے یہ سارا نظام ہے. ہاسپٹل چلا رہے ہیں، یوٹیلیٹی کمیونٹی سروسز، ہیلتھ سروسز، ایجوکیشن، بنو قابل پروگرام. اورنگی ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہزاروں بچے تھے، انہوں نے ٹیسٹ دیا، اب سب کے انٹرویوز شروع ہو گئے. سب پڑھیں گے، انتخاب آئے گا اور چلا جائے گا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے. اسی طرح 25,000 بچے تو آلریڈی پڑھ رہے ہیں، فری آئی ٹی کورس کر رہے ہیں، جاب پہ لگ رہے ہیں. آج بلدیہ ٹاؤن میں ہزاروں بچوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے. میں وہاں جاؤں گا، اپنے بچوں سے ملوں گا انشاءاللہ، ان کا ٹیسٹ ہوگا. یہ ایک انقلاب ہے جو تعلیم کا ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف پارٹی کے تحت ہے. اس پارٹی کو اگر حکومت کے وسائل مل جائیں تو آپ سوچیں ہم کہاں لے کر جائیں گے. مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ. میں کراچی کے، سندھ کے، پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ دیں جماعت اسلامی کا، اور اللہ نے چاہا تو اچھے دن اس پاکستان کے لیے آنے والے ہیں. بہت شکریہ. ویسے تو دیکھیں، حزب اختلاف میں بیٹھ کے بھی ہم حزب اقتدار سے زیادہ کام کروا لیتے ہیں، لیکن اب تو میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم انتخابی مہم جو چلا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی عوامی رائے میں اور سرویز میں مقبول ترین پارٹی اس شہر کی کم از کم بن گئی ہے اور آگے ٹریول کر رہا ہے، تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں کر رہے. ہم حکومت میں بیٹھیں گے. حکومت ہمارے بغیر نہیں چلے گی انشاءاللہ، نہ بنے گی نہ چلے گی. اور ہماری ذات کا ایجنڈا نہیں ہے، عوام کا ایجنڈا ہے، نوجوانوں کا ایجنڈا ہے، ہماری یوتھ ہے. اس یوتھ کو ہم مایوس نہیں ہونے دینا چاہتے. ہماری خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، دیہی اور شہری دونوں سندھ میں. ہم انشاءاللہ اس کا تحفظ کریں گے، اللہ نے چاہا تو. ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں، حکومت میں آنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں. سر میں نے آپ کو بتایا پورا ایجنڈا. ہیلتھ کا ایجنڈا بتایا ہے، ٹرانسپورٹ بتایا ہے، تعلیم بتایا ہے، فری آئی ٹی ایجوکیشن بتائی ہے، اور یہ پانی کے مسائل ہیں. وہ ہے نا ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے، نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بولنے والے، کہ 12 بجے تک اگر تم نے ووٹ نہیں ڈالے تیر پر تو 12 بجے کے بعد تمہارا پانی بند کر دیں گے. تو انشاءاللہ ان کا سب کا نان نفقہ بند ہو جائے گا. اب جو کرپشن کا مال آ رہا ہے نا، اب ان کو بتائیں گے کہ تم کس لہجے میں بول رہے تھے اور تمہارے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے انشاءاللہ. اب آپ کے اس سوال میں چونکہ 5 سوال ہیں تو میں کوشش کروں گا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں، کے الیکٹرک کا بہت سیدھا فارمولا ہے. کے الیکٹرک واحد ادارہ ہے جو پرائیویٹائز ہوا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ باقی ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کریں گے. تو ایسا ماڈل بنا کہ ایک بھی نہیں ہو سکا اس کے بعد. یہ چیپٹر تو یہیں کلوز ہو گیا. اس کی جو نااہلی، کرپشن اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایکسپلائٹیشن، لائن لاسز اور کاسٹ آف پروڈکشن، یہ ساری کی جنریشن، جیسے پاور جنریشن، یہ اتنی زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں اس کے الیکٹرک کا یہ جو ماڈل تھا یہ ناکام ہو گیا. یہ تو صرف کک بیکس لینے والے پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو چلا رہی ہیں، ورنہ یہ تو اس کا اگر فارنسک آڈٹ ہو تو ساری پارٹیاں بے نقاب ہو جائیں گی، سب کے چہروں سے نقاب اتر جائے گا. وہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مرحلے پہ جبکہ یہ پوزیشن ہے، یہ جو پاور جنریشن ہے نا، اس کو نیشنلائز ہونا چاہیے. یہ قومی تحویل میں لے کر 6 مہینے
اس میں پھر نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے. دیکھیں آنےسٹ لوگ جب مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کمپٹیشن سے مونوپولیز نہیں پیدا ہوتی, لیکن مانیٹرنگ کرنے والے ان کے اپنے اسٹیکس جب ہوتے ہیں اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کمپٹیشن بھی مونوپولی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام بظاہر جتنا اچھا نظر آتا ہے وہ اتنا ہی اندر سے چہرہ روشن, اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں بجلی کا مسئلہ اس طرح ہوگا کہ جنریشن میں ہمارے پاس چونکہ آلریڈی ہم جو پیسے 9,000 میگا واٹ کے اضافی دے رہے ہیں پاکستانی قوم, جو بجلی ہم کنزیوم ہی نہیں کر رہے, تو این ڈی ڈی سی میں جو بجلی ہماری کراچی سے جا رہی ہے 2-3 ہزار میگا واٹ مختلف پلانٹس کے ذریعے سے, اس کو کراچی میں ہی رکھیں, لائن لاسز بھی کم ہو جائیں گے. اس پہ جو سبسڈی آپ دیتے ہیں اس سبسڈی کو اس طرح سے آپ بیلنس کریں, سبسڈی بھی کم ہو جائے گی, جنریشن بھی فری ہو جائے گی. پھر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن میں ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے ایمانداری کے ساتھ ان کو دیں. جماعت اسلامی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ کام حکومت کر لے. جماعت اسلامی جب حکومت میں ہوگی تو اس کے اوپر نظر بھی رکھے گی, اور اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا یہ جو آئل امپورٹ ہے, آئل امپورٹ کا کہاں سے ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوگا نا. سیدھی بات یہ ہے کہ آئل امپورٹ میں جو مراعات ہم دے رہے ہیں جتنے افسروں کو, جتنے وڈیروں کو, جتنے جاگیرداروں کو, جتنے چودھریوں اور خانوں کو, جتنے بھی آفیسرز لیول کے لوگ ہیں ان کو, وہی کم ہو جائیں تو ہم بہت ہیوج اماؤنٹ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے امپورٹ کی. ایکسپورٹ اس سائملٹینیسلی بڑھانا شروع کریں. حالات بہتر ہوں گے کراچی کے, 54% ایکسپورٹ ایک سال میں 64% ہو جائے گی. رائٹ ناؤ ایشو ہے انرجی کرائسس, گیس کا. گیس کی بندش اور اس کی جو پریشر ہے اس کی کمی کے نتیجے میں 7 دن میں 2 دن گیس کا ہالیڈے ہے. تو آپ دیکھیں گے 54% جب ایکسپورٹ کراچی کر رہا ہے اور اس میں سے آپ مہینے میں 9 دن اس کے چھٹی کے رکھیں گے تو آپ نے تو ویسے ہی 70%, آپ 65 to 70% ایکسپورٹ پہ چلے گئے. $2-3 بلین کا آپ نے نقصان کر دیا. یہ $2-3 بلین مانی رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم $1 بلین $2 بلین کے پیکج کے چکر میں آئی ایم ایف کے دھکے کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سب چیزیں پلان الحمدللہ موجود ہے. ہم امپورٹ جو اس وقت ہو رہی ہے رائٹ ناؤ ایل این جی کی, وہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بند کیا ہوا ہے, اور یہ مہنگے داموں خریدتے ہیں, گرمیوں میں نہیں خریدتے گورنمنٹ والے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو آن کریں گے, وہ گرمیوں میں خریدیں گے, امپورٹ بل کم بنے گا, $1-2-3 بلین تو ہم وہاں سے بچا لیں گے. اور ویلنگ چارجز گورنمنٹ لے لے. ہم جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اس کو اسٹریم لائن کریں گے, تو یہ چیزیں انشاءاللہ چند برس میں ٹھیک ہو جائیں گی. مین بات یہ ہے کہ عوام کی رائے سے جو آئے گا وہ عوام کے ساتھ آئے گا اور عوام کے حق میں فیصلے کرے گا اور ایمانداری سے کرے گا. تو دنیا میں ہمیشہ بربادی ہی نہیں رہتی, لوگ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں قومیں. یہ پاکستان وی شیپ گروتھ کی صلاحیت رکھتا ہے, اتنا نیچے جاتا ہے تو باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی ہے اس کے پاس, اور بالخصوص شہر کراچی کی. آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اچھی ہوتی ہے, لیکن بنیادی طور پر آپ گڈ گورننس کے ساتھ سب سے پہلے جاتے ہیں. آنیسٹی, گڈ گورننس, کرپشن فری انوائرمنٹ اور پبلک کی انوالومنٹ, یہ سب شروع ہو جائے تو خود بخود چیزیں جو ہے نا آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. جی کون سی؟ دیکھیں بظاہر تو انہوں نے کہا ہوا ہے نا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ فوری طور پر رزلٹ کو بھیجیں گے ایک ہی جگہ پر, جیسے ہی رزلٹ آئے گا ہم واٹس اپ کریں گے یا سسٹم بنائیں گے. اصل میں یہ کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے نا. یہ آر ٹی ایس بھی تو بیٹھ ہی گیا تھا. بات یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں, پولیٹیکل ورکرز جتنے بھی ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ووٹ, اب دیکھیں نا سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی بنیادی طور پر کسی بھی جمہوری معاشرے میں کہ ووٹ ڈلوائیں بھی اور وہ کام بھی کریں جو الیکشن کمیشن اور اداروں کا کام ہے کہ ووٹ کی حفاظت بھی کریں. یہ کام پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر پولیٹیکل پارٹی, چند پولیٹیکل پارٹیاں مافیا ہوتی ہیں اور وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں سب سے الیکشن کمیشن وغیرہ سے. تو یہ کام بھی جینوئن پولیٹیکل پارٹی کو کرنا پڑتا ہے کہ ووٹ ڈلوائے بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کرے. تو وہ جتنے بھی طریقے ہیں اس سب پر ہم نے ورکنگ کی ہے. اگر جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں تو 100% تعاون کریں گے, اور اگر گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کا تحفظ کریں گے, چوکیداری کریں گے انشاءاللہ. بچوں کے حوالے سے بات کیجیے, ظاہر بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس پہ. سر جی, سندھ میں
اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تعلیمی سال ہے وہ اپریل کے بجائے 10 میں شروع کر رہے ہیں. تو سر بچوں کو تو تعلیم کے لیے 6 ماہ بھی بڑی مشکل سے ملیں گے, تو یہ تو ایک بہت بڑا. آپ دیکھیں تو صحیح نا, میں تعلیمی نسل کشی کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ غلط تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں, آپ ایسی صورتحال 13 لاکھ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, چنو نئی سوچ کے 15 سال کے اقتدار کے بعد. سنا ہے اپنی چنو نئی سوچ کو؟ 13 لاکھ بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ان کو کہاں چنیں ہم, ان لوگوں کو جو نئی سوچ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو عوام ہی اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کی وڈیرہ شاہی کو دیواروں میں چن دیں گے انشاءاللہ. چنو نئی سوچ کو دیواروں میں. جو یہ نئی سوچ ہے, یہ نئی سوچ ہے کہ چپل نہیں ہوتے بچوں کے انٹیریئر سندھ میں. اور آپ سندھ میں کیا, شہر کراچی میں جائیے تو صحیح, گوٹھوں میں دیہاتوں میں حال تو دیکھیں بچوں کا, جن کو ایکسپلائٹ کر کے جن کی بنیاد پر یہ وڈیرے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, انہی کو تعلیم نہیں دیتے, انہی کو سہولتیں نہیں دیتے. پانی کی سہولت کہاں ہے وہاں پر؟ میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی اجارہ داری کا نظام بناتے ہیں. یہ سب گرے گا انشاءاللہ, اور گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا ملے گا اس الیکشن میں انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیں کہ تعلیم کے حوالے سے جو 5 سال کی جو سرکاری فگرز آئی ہے اس میں 714 اسکول کراچی کے گورنمنٹ کے ختم ہو گئے. ایک تو یہ رہا, اور دنیا جدید ہو گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھا رہی ہے, اور کراچی کے انٹرمیڈیٹ بورڈ ہو یا میٹرک بورڈ ہو, وہاں پہ آج تک جو مارک شیٹ ہے وہ مینوئل طریقے سے دی جاتی ہے. اور بڑا سوال تھوڑا بڑا ہوگا. اور دوسرا جو نعمت اللہ کے دور میں سلاٹر ہاؤس جو بنے تھے, آج تک اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3.5 کروڑ آبادی کی عوام ہے جہاں, وہ کون سا گوشت کھا رہی ہے پتہ نہیں. اور اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ جہاں پہ بنے تھے, ملین گیلن پانی جو سیوریج کا تھا وہ ریسائیکل ہو کر سمندر میں جانا تھا, تو ابھی تک وہ تو غیر فعال ہو گئے. ملین گیلن پانی جو ہے سمندر 0.5% گرم ہوتا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میں نے تو آپ کو بتایا ہے, پانی سے شروع کر دوں تو ہمارے پاس تو پورا اس کا سلوشن یہ ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ کو ریسائیکل جب کیا جائے گا تو اس میں ویسے بھی 70% تک تو آپ ریکلیم کر لیں گے, پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا تقریباً 100-150 ملین گیلن کا. اور دوسرا جو یہ واٹر ہے اس کو بھی ٹریٹ کر کے سمندر میں ڈالنے کے پلانٹس کو ایکٹیو کریں گے, سیدھی بات ہے. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے کی بات کی گورنمنٹ نے, اور یہ پچھلے 10-12 سال سے ہی چل رہا ہے دھندا, نہیں بنے. تو ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں نا, پرائرٹیز ہی نہیں ہے نا. ایجوکیشن کی جو آپ نے بات کی 714 اسکول بند ہوئے ہیں, اس سے بڑھ کر تماشا کیا ہوگا. دیکھیں سرکاری اسکول ایک زمانے میں ایسے تھے کہ جس میں بچوں کو داخل کراتے تھے, لوگ پڑھ جاتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے, اور جو نہیں پڑھ سکتا تھا سرکاری اسکولوں میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا تھا. یہ انہوں نے, ان پارٹیوں نے دیکھیں تو صحیح 30 سال میں کیا حل کیا, 35 سال میں شہر میں, کراچی شہر میں, دیہات کو تو آپ چھوڑ دیں, کراچی شہر میں انہوں نے یہ کیا کہ اب سرکاری اسکول میں وہ داخل کرائے گا جس کا کہیں پرائیویٹ میں تعلیم خریدنے کی استطاعت نہیں ہوگی, وہ جاتا ہے. اور پھر وہاں جو ان بچوں کے, ابھی آپ دیکھیں, آپ وزٹ کریں, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ کو بے شمار سرکاری اسکول ایسے ملیں گے جہاں پر چرسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے منشیات بک رہی ہوتی ہیں. یہ کہاں ہوتے ہیں تعلیمی انسپیکٹر؟ یہ 312 ارب روپے کا بجٹ 70% تنخواہوں میں جاتا ہے, انہی ٹیچرز اور انہی انسپیکٹرز اور ان کے اوپر لگتا ہے. کسی نے کوئی پوچھا, یہ ایم کیو ایم 35 سال سے یہاں پر برسر اقتدار رہی ہے, اس نے کبھی اس تعلیمی ایشو کو اٹھایا؟ اس پر کرتے نا, اس پہ لڑتے نا. یہ تو انہوں نے خود تباہی میں شرکت کی, انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی ایک زمانے میں, ادھر کے ٹیچر ہم بھرتی کریں گے, ادھر کے ہم, اور جو بھرتی کرتے تھے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھی پیسے دے کے کرتے تھے, اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے یہ تو تباہی ہے, اس تباہی کے خلاف اٹھنا تو پڑے گا نا. اپنے ہی دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی بھائی نے بات کی بجلی کے حوالے سے کہ آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ آئی پی پی کو نیشنلائز کریں گے یا نہیں؟ آئی پی پیز کا سن لیں آپ, آئی پی پیز کے بارے میں دیکھیں, کوئی بھی ایگریمنٹ جب کیا جاتا ہے تو اس میں ایک کلوز ہوتی ہے اس ایگریمنٹ سے کوئٹ کرنے کی دنیا میں. اور ہماری آئی پی پیز کے جتنے, یہ کہتے ہیں نا ہم کر ہی نہیں سکتے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور آئی پی پیز میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں. ایک تو 70-80% آئی پی پیز اب انٹرنیشنل نہیں ہے, نیشنل ہے. سن تو لو, میں بتاتا ہوں 70-80% تو اپنے ہی لوگ ہیں, پاکستان کے رہنے والے ہیں. اور پاکستان کا رہنے والا کوئی بھی آدمی, اس کے ساتھ جب آپ بیٹھ کر ڈیل کریں گے نا کہ بھائی ریوائز کرو پیسوں کو, تو مجھے پتا ہے کہ ان کی 90% لوگوں کی کرپشن اتنی زیادہ ہے
اور لوٹ مار اتنی زیادہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی کریں گے، کرنا پڑے گا ان کو، ورنہ آپ یہاں سے کوئٹ کرنے کا جو آپ کے پاس اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، اسٹیٹ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. کوئی بھی معاہدہ بین الاقوامی طور پر بھی اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئٹ کر سکتے ہیں، کلازز موجود ہوتی ہیں. اور جب آئی پی پیز نے پورا ہی نہیں کیا اس پورے معاہدے کو تو اسے تو کوئٹ کرنے کی لیگل اور قانونی پوزیشن بھی موجود ہے. اور یہی آئی پی پیز ہیں جن کی زمینیں جاگیردار جو ٹیکس نہیں دیتے، یہ آئی پی پیز کے وہی مالکان ہیں جو گلے سڑے پلانٹ چلا رہے ہیں. یہ آئی پی پیز کے وہی لوگ ہیں جو چینی مافیا ہے اور آٹا مافیا ہے. ان کو تو جب پکڑیں گے نا آپ تو یہ بالکل آپ کی شرائط پر جو ہے نا آئی پی پیز کے یہ معاہدے ریوائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود بے ایمان ہوتے ہیں لوگ. خود جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پارٹیوں میں بے ایمان لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ڈیل کرتے ہیں تو اسے بلیک میل کر کے ایک دوسرے سے اپنے ریٹ بڑھا لیتے ہیں. جماعت اسلامی تو ڈیل نہیں کرے گی نا انشاءاللہ. تو ہمارے پاس ان کو سیدھا کرنے کا طریقہ موجود ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے اس کا جو کلیکٹیو مفاد ہوتا ہے نا وہ ٹاپ پرائرٹی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب چند لوگوں کے مفاد کے لیے آپ پوری قوم کو بھیٹ چڑھا دیں گے. اتنا پیسہ یہاں سے بچے گا کہ ہم بہت سارے بچوں کو بہت کچھ کر سکیں گے، پڑھا سکیں گے اپنی نئی نسل کو انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس ہے، اس کے ساری طریقے موجود. آج کی پریس کانفرنس مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ طویل کر رہے ہیں. ہم ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ، اور جواب بھی دیں گے، سوال بھی آپ کے سنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.